میری موت کی خبر میرے بیٹے کو تنہا کر دے گی۔ ایک معمولی دل سے خطرناک ترین کینسر تک کی جنگ لڑنے والی خاتون نے دنیا کو کیا پیغام دے ڈالا۔ 27 سالہ کیسیڈی پیرسن کی عمر جب 18 سال تھی تو ان کی ٹانگ پر موجود ایک تل جس کو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اس میں اچانک تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو گئیں۔ اس تل کے سائز، شکل اور ساخت بدلنے لگی۔ یہ تل اچانک بہت خشک ہو گیا اور اس میں ہونے والی خارش اتنی زیادہ تھی کہ بعض اوقات اس میں سے خون بھی نکلنے لگتا تھا۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود کیسیڈی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ یہ تمام علامات در حقیقت جلد کے کینسر کی ایک قسم میلانوما کے سبب ہیں۔ کم عمری کے سبب ابھی ان کو ہیلتھ انشورنس بھی نہیں ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت کیسیڈی حاملہ بھی تھیں، اس وجہ سے ان حالات میں ان کی جلد پر موجود ایک معمولی سا تل ان کی پہلی ترجیح نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیسیڈی پہلے تو ایک بیٹے کی ماں بنی، اس کے بعد انہوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ ان کی عمر 21 سال ہو جائے تاکہ ان کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ماہر جلد سے اس تل کا معائنہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ ماہر جلد نے اس کی بایوپسی کی اور اس کی رپورٹ 2 ہفتوں کے بعد آنی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد کیسیڈی کو ان کے ڈاکٹر کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے کیسیڈی کو بتایا کہ وہ جلد کے کینسر میں مبتلا ہیں، جس کو میلانوما کہا جاتا ہے، جو کہ جلد کے کینسر کی بدترین قسم ہے اور جان لیوا بھی ہے۔ کیسیڈی کا کینسر 3 سٹیج تک پہنچ چکا تھا۔ پہلے سال کے علاج کے بعد کیسیڈی کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو شدید مایوسی ہوئی کہ کیسیڈی کا کینسر تیزی سے بڑھ کر پورے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا اور سٹیج 4 میں تبدیل ہو گیا۔ علاج کے اس مرحلے پر ڈاکٹروں نے ان کی تل والی جگہ کے کچھ حصے اور پھیپھڑوں کے کچھ حصوں کو کینسر کے سبب آپریشن کر کے جدا کر دیے۔ کینسر کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے امیونو تھراپی، کیمو تھراپی، ہر ہیلہ استعمال کر کے دیکھ لیا، مگر ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوئی۔ کیسیڈی اور کینسر کے درمیان یہ جنگ گزشتہ 6 سالوں سے جاری ہے اور اب ڈاکٹروں نے اس جنگ میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیسیڈی کے پورے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے اور اب میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ ان حالات میں کیسیڈی نے جس بہادری کا ثبوت دیا وہ ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کب مر جاؤں گی، مگر ان کی نظر میں سب سے اہم کام اپنے بیٹے ہنٹر کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ اس کی ماں جلد ہی اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گی۔ کیسیڈی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے خط لکھ رہی ہیں، تصویریں لے رہی ہیں اور ویڈیوز بنا رہی ہیں جو اس وقت میرے بیٹے کے ساتھ ہوں گی جبکہ میں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی۔ اس موقع پر کیسیڈی نے ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے میلانوما کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹک ٹاک کے ذریعے وہ ان تمام لوگوں کو اس کینسر کے بارے میں آگاہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو کہ ایک تل کو معمولی سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیسیڈی کے مطابق انہوں نے مرنے سے قبل ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ان کی خواہش ہے کہ ادھوری نہ رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی تدفین کے انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں۔ کیسیڈی جیسے بہادر لوگ ایک مثال ہوتے ہیں جن کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی موت بھی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہمت و حوصلے کا سبب بن جاتی ہے۔